قرآن سے محبت کرنے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی ساڑیوں میں ہم سورہ بقرہ کا وہ حصہ جو الف لام میم کہلاتا ہے اس کا خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے بارے میں کچھ اہم معلومات اور اعداد و شمار ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ بقرہ وہ سورت ہے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، جس کو مدنی سورت بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت 40 رکوع، 286 آیات اور 25,500 حروف پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی 16 رکوع پہلے پارے میں، 16 رکوع دوسرے پارے میں اور 8 رکوع تیسرے پارے کے ابتدائی حصے میں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ میں کلمات کی تعداد 6121 ہے۔ اس سورت میں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ ترتیب قرآن کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، یعنی قرآن کریم میں جب ہم اس کو کھول کے پڑھتے ہیں تو پہلے نمبر پہ سورہ فاتحہ آتی ہے اور دوسرے نمبر پہ سورہ بقرہ آتی ہے۔ جبکہ نزول کے اعتبار سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورتیں قرآن نازل ہوا تو اس نزول کے ترتیب کے لحاظ سے 87واں نمبر اس کا بنتا ہے۔ مدنی دور کے بالکل ابتدائی حصے میں سورت نازل ہوئی، اس لیے اس میں احکام زیادہ ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کہلاتی ہے۔ علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس سورت میں 1000 خبریں ہیں اور 1000 احکام ہیں، یعنی جن کے کرنے کا کہا گیا ہے وہ احکام ہیں، اور 1000 وہ کام ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اس کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک اس گائے کے واقعے کا ذکر ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ تو گائے کا مطلب، گائے کا ترجمہ بنتا ہے بقرہ، تو اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے کچھ فضائل ملاحظہ فرمائیں۔ یہ قرآن کریم کی ان 7 طویل سورتوں میں سے ہے جس کو سمجھ جانے والا ایک حدیث کے مطابق بڑا عالم ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے توریت کے بدلے میں 7 طویل صورتیں عطا کی گئیں۔ ظاہر ہے ان 7 طویل صورتوں میں سورہ بقرہ بھی شامل ہے۔ اس سورت کے اندر بعض ایسی آیات ہیں جو آیات شفا ہیں، جیسے کہ آیت الکرسی ہے، اور بعض اور آیات بھی ہیں جن کا انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پر ذکر آئے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کو زہراوین بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے اندر کچھ ایسے اللہ کے نام موجود ہیں جو اسم اعظم ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلم کی ایک روایت کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پر عمل کرنے والوں کے لیے یہ صورتیں قیامت کے دن جھگڑ کر ان کی بخشش کروائیں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اور پھر 3 دن تک داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جن کے گھروں میں آصب کا مسئلہ ہو وہاں سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے۔ ایک روایت میں سورہ بقرہ کو قرآن کی چوٹی اور اس کی بلندی کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں نائب اور خلیفہ ہے، اور ایک خلیفہ کا منہج اور اس دنیا میں اس کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، یہ اس سورت کا مرکزی موضوع ہے۔ اب آتے ہیں اس کے مضامین کے خلاصے کی طرف۔ سب سے پہلی آیت میں الف لام میم کہا گیا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، اور تمام حروف مقطعات کے بارے میں یہ بنیادی بات یاد رکھیں کہ اس کی صحیح معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بعض بزرگوں سے اس کے جو معنی منقول ہیں وہ اس کے یقینی معنی نہیں ہیں، بلکہ صرف اشارے کی حد تک یا ایک نقطے کی حد تک ایک بات ہے، حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہے۔ حروف مقطعات اور اسی طریقے سے جو جتنی بھی متشابہ آیات ہیں وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان کی کھوج میں پڑنا ہلاکت اور گمراہی کو دعوت دینا ہے۔ حروف مقطعات اور متشابہات در حقیقت انسان کی بے بسی اور کم علمی کی ایک دلیل ہیں کہ انسان کچھ بھی کر لے لیکن مکمل علم اسے پھر بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی اصل عالم ہے، اور عالم الغیب ذات اور عالم حقیقی وہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 20 تک
بندگی کے لحاظ سے بندوں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک اہل ایمان جن کے اندر تقوی اور درست عقائد، نماز، زکوٰۃ کا اہتمام پایا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ ان کفار کا ہے جن کا کفر و عناد اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے جو حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی شک و تردد میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگرچہ کچھ منافقین ہلکے درجے کے منافق ہوتے ہیں اور کچھ اعلیٰ درجے کے منافق ہوتے ہیں۔ آخر میں 2 مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں، جو ایک پکے کافروں کی مثال ہے اور دوسری منافقوں کی مثال ہے۔ آیت نمبر 21 کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کی اہمیت بیان کی ہے کہ بندگی کیوں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ جب خالق، مالک، رازق وہی ہے تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 23-24 میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، قرآن کریم کے اعجاز کو ظاہر کیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اگر قرآن انسانی کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، تم سب مل کر کوئی ایک صورت قرآن جیسی بنا کر دکھاؤ۔ لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، نہ ہی کوئی کر سکے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن خدائی کلام ہے اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ آیت نمبر 31 سے 39 تک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو کہ وہ بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انسان جنت میں کچھ عرصہ بطور مہمان رہا، پھر اسے دنیا میں امتحان کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہاں اس کا نفس و شیطان سے ہمیشہ مقابلہ رہے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق نفس کو مغلوب کر دے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہوں میں مکمل ڈوب جائے گا وہ ناکام قرار پائے گا۔ اور ساتھ ساتھ اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حسد، تکبر، اللہ کی نافرمانی، عصبیت، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہیں، جیسے کہ ابلیس کے اندر عصبیت تھی، قومیت تھی، حسد، تکبر، اللہ کی نافرمانی اس نے کی، جس کی وجہ سے وہ کافر قرار پایا اور اللہ کی دربار سے، عظیم دربار سے وہ مردود کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں انبیاء کے بھیجے جانے اور بنی اسرائیل پر طرح طرح کی جو اللہ نے نعمتیں کی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 سے زیادہ پیغمبر بھیجے، 4000 سے زیادہ پیغمبر وہاں بھیجے بنی اسرائیل کے اندر، لیکن انہوں نے بہت زیادہ سرکشی کی، نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی اور اہانت و پستی کی مہر ان پر لگا دی۔ یہ سلسلہ کافی آخر تک چلا گیا ہے اور پہلے پارے کی تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور وہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ یہودی، عیسائی، ہندو، بلکہ تمام ہی دنیا کے اقوام ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، حتیٰ کہ جو عرب ہیں، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے کے جو عرب ہیں وہ بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تمام اقوام کو یاد دلایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل مذہب تھا وہ توحید خالص کا مذہب تھا۔ انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا، بلکہ وہ تو بت شکن تھے، اور اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا جو موضوع ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس پر یہ پہلا پارہ ختم ہوتا ہے۔ یہ کچھ اس کے مضامین کا خلاصہ تھا۔ سورہ بقرہ کے جو پہلا حصہ ہے جس پر اسلامی ہم کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ واقعات کا بھی ذکر ہے، اور یہ بہت زیادہ واقعات ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ تو جیسے بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 39 سے 50 میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 51 سے 54 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو پیچھے بنی اسرائیل
بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تھے، اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 55 میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی بنی اسرائیل پر، انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم توریت کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے پہاڑ کو مسلط کر دیا اور ان کی گستاخیوں پر ان کو سزائیں دی، اس کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 57 میں یہ ذکر ہے کہ جب وہ وادی تی میں رہے تو وادی تی کے ان غلام گردشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ وہاں بھی من و سلوہ کا نزول ہوتا رہا۔ آیت نمبر 58 اور 59 میں یہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ فلانی بستی میں سجدے کی حالت میں داخل ہونا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کو پر غلط طریقے سے عمل کیا اور وہ سجدے کی حالت میں داخل ہونے کے بجائے سروین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس سے ان کی شرارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 60 میں بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک موقع پر پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے 12 چشمے ان کے 12 قبائل کے لیے ظاہر فرما دیے۔ آیت نمبر 61 میں ذکر ہے کہ جب بنی اسرائیل من و سلوہ کھا کر اکتا گئے تو پھر وہ دال سبزیاں مانگنے لگے، ایک طرح سے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا تھا بنی اسرائیل کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہیلا بازیاں کر کے شکار کیا جس پر انہیں بندر خنزیر بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 67 سے 73 کے اندر بنی اسرائیل کے اس شخص کا ذکر ہے، اس شخصیت کا ذکر ہے جس کا نام عامیل ہے۔ عامیل کو اس کے دوست نے قتل کر دیا اور الزام کسی اور پر ڈال دیا، اور جس پر الزام ڈالا گیا اس کا قبیلہ اور اس کے گھر والے اس کی جانبداری میں آ گئے کہ نہیں، قاتل یہ نہیں ہے۔ تو اب قاتل کی شناخت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے۔ اب یہ حکم بالکل سادہ سا تھا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت اس سے لگایا جائے گا تو وہ زندہ ہو کر بتا دے گا میرا قاتل کون ہے، لیکن بنی اسرائیل نے خام خواہ کے سوالات کر کے اس سیدھے سادے حکم کو مشکل بنا دیا، جس میں ہمارے لیے یہ درس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کے اندر خام خواہ کی تعویلات اور خام خواہ کے قیل و قال اور حجت بازیاں نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 78 سے لے کر 82 کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ کس طرح یہودی علماء نے اپنی شریعت میں تحریف کی اور کس طریقے سے وہ عوام کو الٹے سیدھے عقائد سمجھا بجھا کر بیوقوف بناتے ہیں۔ آیت نمبر 83 سے 86 کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے کہ کچھ احکام پر عمل کرتے ہیں اور کچھ پر عمل نہیں کرتے۔ اس کی ایک دو مثالیں بیان کی اور امت محمدیہ کو بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ آیت نمبر 88 سے 90 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہودی آپ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یہ دعائیں کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کے ساتھ ہم مل کر اپنے دشمنوں سے لڑیں گے اور ان پر غالب آئیں گے، لیکن جب وہ نبی آخر الزمان تشریف لائے تو حسد اور عصبیت کی بنا پر انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 94 سے 96 میں یہ بات بیان کی گئی ہے واقعے کے انداز میں کہ یہودی موت سے بہت ڈرتے ہیں اور یہ موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 97-98 کے اندر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہودی ایک عجیب قوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ تمام نبیوں پر وحی لے کر نازل ہوتے ہیں ان کو اپنا دشمن کہتے ہیں۔ آیت نمبر 102 اور 103 کے اندر ہاروت ماروت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے جادو اور نبوت میں فرق کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے، لیکن یہودیوں نے ان سے بھی غلط طریقے سے جادو سیکھا اور پھر وہ جادو کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آیت نمبر 104 کے اندر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ کلمات کہے تھے، راعنا وغیرہ کہے تھے، اس پر رد کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ نبیوں کی شان بڑی عظیم ہوتی ہے، ان کی شان میں بالکل بھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 106 میں نسخ پر جو اعتراض کیا تھا یہودیوں نے اس کا جواب دیا گیا ہے۔
اور اس کے بعد یہود و نصارہ مشرکین کا خود کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھنا اور ایک دوسرے کو کافر سمجھنا، اس کا ذکر ہے۔ یہود و نصارہ مشرک ایک دوسرے کو کافر کہا کرتے تھے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے تھے۔ اس کے بعد آخر میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کچھ واقعات ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جن حکموں کو کرنے کا کہا انہوں نے اس پر پورا عمل کیا، اس کا ذکر ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو جو وصیت کی تھی وہ وصیت یہی کی تھی کہ توحید کی ملت پہ قائم رہنا اور کبھی بھی شرک نہ کرنا، اس کا ذکر ہے۔ کچھ احکام بھی ہیں اس صورت میں، توحید، رسالت، قیامت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان سب کا ذکر ہے۔ اور صحابہ کرام کا جو اخلاص تھا، صحابہ کرام کے اخلاص کی مثال دے کر امت کو اخلاص کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ تجارت کے بعض احکام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رضامندی کے بغیر معاملات نہیں کرنے چاہیے، وعدہ پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، باجماعت نماز کی ترغیب دی گئی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و احترام کی تاکید کی گئی ہے، مسجد کے احکام بیان کیے گئے ہیں، مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے کا جو سنت حکم ہے اس کا ذکر ہے۔ شروع میں مسلمان کمزور تھے، اس لیے معافی اور درگزر سے کام لینے کی تاکید کی گئی ہے۔ انشاءاللہ کہنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ کاموں کے اہم جو کام آپ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ یہ تو احکام تھے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں کفر، نفاق، ناشکری، رشوت خوری، دینی مسائل میں غلو اور خواہ مخواہ کے سوالات سے منع کیا گیا ہے، اغیار کی ارادی نقالی سے منع کیا گیا ہے، حسد، حق کو چھپانا، حق و باطل کو خلط ملط کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے، غلط فتویٰ دینے سے منع کیا گیا ہے، جادو سے منع کیا گیا ہے، اور بندر پالنے کی کراہت بھی بعض آیات سے معلوم ہوتی ہے۔ کونوا قردۃ خاسئین کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندر اچھا نہیں ہے انسانوں کے حوالے سے۔ آخر میں کچھ سائنسی آیات جو کہ اس پہلے پارے میں 2-3 ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کے خالق اللہ ہیں، کائنات کو اللہ نے بنایا اور وہی اس کے خالق ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات خود سے نہیں ہے بلکہ اس کا ایک خالق ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اس کے تمام قوانین کی تخلیق کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا، لیکن 6 دن اس دنیا کے 6 دن مراد نہیں ہے بلکہ آخرت کے 6 دن مراد ہے۔ تخلیق کائنات کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور کائنات کے نظام پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں انسان اپنے خالق کو دیکھ نہیں سکتا لیکن اسے اس کی نشانیوں سے پہچان ضرور سکتا ہے۔ کائنات، اس کا ڈسپلن اور اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور اس کے لازوال علم و حکمت کی تصویر ہے۔ کائنات کی تخلیق کا طریقہ کیا رہا ہے؟ اس کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کا مادہ بنایا، پھر آسمانوں کا مادہ بنایا۔ یہ عمل 2 دنوں میں انجام پایا۔ اس کے بعد زمین کو اللہ نے بچھایا اور اس کے اندر درخت، نباتات، پہاڑ، سمندروں کا نظام وضع کیا۔ یہ عمل بھی 2 دنوں میں انجام پایا۔ اس کے بعد 7 آسمان اللہ نے بنائے، یہ عمل بھی 2 دن انجام پایا۔ اس طرح 6 دنوں میں کائنات کی تخلیق کا عمل مکمل ہوا۔ اس سورت کی کچھ آیات ایسی ہیں جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اصل انسان ہی ہے، یعنی انسان کو اللہ نے الگ سے پیدا فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ بندر یا کسی اور مخلوق میں ارتقاء ہوا اور ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے انسان بندر سے انسان بن گیا ہو۔ تو جو بندروں والا نظریہ ہے وہ ڈارون کا نظریہ ہے، قرآن کریم اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتا، اور جو جتنے بڑے سائنسدان ہیں وہ بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ارتقاء ہوا ہے انسان کے اندر، لیکن ارتقاء انسان کے افکار میں، اس کی سوچ میں، اس کے نظریات میں ہوا ہے، خود انسان کی جو حیات ہے اس میں ارتقاء نہیں ہوا۔ اور آیت نمبر 74 سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے، اور جدید سائنس بھی اس سے متفق نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔